ایک بادشاہ نے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کو ماہانہ وظیفہ مقرر کیا تھا کہ شیخ سعدی بڑے قابل اور صاحب فن استاد ہے، دین کی بڑی خدمت کر رہے ہیں۔ بادشاہ کی طرف سے شاہی وظیفہ آتا تھا اور شیخ سعدی کو بڑا آرام راحت ہو گئی۔ کچھ دن گزر گئے، بادشاہ سلامت ناراض ہو گئے، اور بادشاہ سلامت جب ناراض ہو جائے تو الامان والحفیظ، ہر کے با سلطان و بازو پنج کرد، سعدی سیمین خود را رنج کرد۔ جو بادشاہوں سے لڑے بڑے تو وہ اپنا بازو ہی زخمی کرائے گا۔ آہر کے سلطان مرید او باشد، ورحمہ بد کو ند نکو باشد۔ اور جب بادشاہ ساتھ ہو تو جو آپ کریں گے وہ سب ٹھیک ہے، ملک کے مفاد میں ہے، اس سے بادشاہ سلامت کو فائدہ پہنچ رہا ہے، کیونکہ وہ آپ کا معتقد ہو چکا ہے۔ معتقد تھا تو وظیفہ مقرر کیا، ناراض ہو گئے تو وظیفہ بند کیا۔ تو شیخ سعدی نے اسے خط لکھا ہے، وہ خط گلستان میں موجود ہے۔ بادشاہ کو کہا جرم دید خداوند سابق الانعام کہ بند در نظر خویش خوار میدار۔ کیا ایسی غلطی ہو گئی کہ جو وظیفہ مقرر کیا تھا وہ کاٹ دیا؟ یہ درخواست نہیں کی کہ بحال کرے، فرمایا خدا راس مسلم بزرگواری و حلم، اللہ کی شان کے لائق ہے بردباری اور عظمت کہ جرم بیند و نان برقرار میدار۔ سب جرائم جانتا ہے پھر بھی روٹی بند نہیں کرتا، رزق بند نہیں کرتا۔ انسان بہت کمزور ہے، ذرا سا ناراض ہو جاتا ہے۔ ہم دیکھتے کبھی کوئی مہینہ مقرر کرتا ہے مدرسے میں، پھر پتہ چل گیا کہیں دعا میں اس کا نام نہیں آیا، یا ویسے کہیں ڈانٹ ڈپٹ تو ہوتی رہتی ہے، معمول ہے، تو بس وہ ختم ہو گیا۔ تو ایک زمانہ ایسا آیا کہ ایسا محسوس ہوا، یہ بات ویسے عوامی مجلس کی نہیں ہے لیکن اس لیے کرتا ہوں تاکہ عوام کا بھی ایمان بن جائے۔ ایمان تو ان کا بھی ضروری ہے۔ جمعہ پڑھنے آتے ہیں مسلمان تو پکے رہے، تو سب کراچی کے بڑے بڑے مالدار درس میں آ کے بیٹھ گئے چاروں طرف۔ میں درس دے رہا تھا، بڑا خوش تھا کہ یہ خوش ہو جائیں گے تو بہت پیسے مدرسے میں بھیج دیں گے۔ انسان بشر ہے، جب بیری کے درخت کو آپ دیکھتے ہیں تو میٹھے بیر کھانے کو جی چاہتا ہے، جب شہتوت دیکھتے ہیں تو منہ میں پانی اتر آتا ہے۔ یہ تو کوئی ایسی بری بات نہیں، اور اپنی ذات کے لیے نہیں، دینی مدرسے اور مسجد کے لیے تعاون طلب کرنا، مسلمانوں کو متوجہ کرنا دین کا تقاضا ہے۔ یاد رکھنا، دینی کاموں میں حصہ نہ ڈالنا اور لوگوں کو متوجہ نہ کرنا دونوں برابر جرم ہے۔ دین کے کام میں خود بھی حصہ لینا ہے اور مسلمانوں کی توجہ بھی پیدا کرنی ہے، یہ ہمارا فریضہ ہے۔ اگر ایک شخص خود بہت خرچ کرتا ہے مدرسوں میں، مسجد میں، بھائی کو، پارٹنر کو، دوست کو نہیں کہتا، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس سے سوال ہوگا۔ آپ کے ہوتے ہوئے آپ اٹھ بیٹھ رہے تھے، ساتھ چل رہے تھے، کھا پی رہے تھے، آپ نے اس مسلمان کو نہیں کہا کہ یہ ہماری درسگاہ ہے، ہمارے طلباء ہے، مسافر، کمزور۔ اللہ تعالیٰ اس دین کو مسلمانوں کے تعاون سے چلا رہا ہے، اس کا سوال ہوگا آپ سے، اور یہ حدیث سے ثابت ہے۔ قیامت کے دن ایک بندے کو پکڑ کے بارگاہ الہی میں لایا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا مجھے پیاس لگی تھی، تم نے پانی نہیں دیا ہے، مجھے بھوک لگی تھی، تم نے کھانا نہیں دیا ہے، اور میں بیمار ہو چکا تھا اور تم نے میری عیادت نہیں کیا۔ وہ بڑا حیران ہو جائے گا کہ آپ تو رب العالمین ہے، کھانے سے، پینے سے، بیمار ہونے سے منزہ، ما وراء الورا ہے۔ حق تعالیٰ کہے گا آپ کے پڑوس میں ایک بھوکا تھا، ایک پیاسا تھا، ایک ننگا تھا، ایک بیمار تھا، ان کی خاطرداری پوچھ لیتے تو یہ ایسا ہوتا جیسے مجھے کھلایا، مجھے پلایا، مجھے پہنایا، میری عیادت۔ وَمَن يُقْرِضِ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، دین اور دین والوں کو جو دیتے ہیں اللہ کہتا ہے یہ مجھے دیتے ہیں، میں اس کا بدلہ دوں۔ تو ایسا مجھے خیال آیا ہوگا، ضرور آیا ہوگا۔ ہم بھی 15ویں صدی کے بشر و انسان ہیں۔ 2-3 مہینے جب گزر گئے، پتہ چل گیا کہ تمام سیٹوں نے مل کر کہا کہ یہ مولوی تو بہت مالدار معلوم ہو رہا۔ اس کی باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تو بادشاہ ہے۔ اس طرح تو مولوی تو جب ختم بخاری کرتے ہیں، دستار بندی، تو کچھ دیر کے لیے روتے ہیں، آنکھوں میں آنسو بھر لاتے ہیں، پھر آواز بھراتے ہیں، پھر ایک خاص قسم کی دردناک اپیل ہوتی ہے، پھر اپنی کمزوریاں کہ یہ وہ سب کام ہمارے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ سارے کام آسمان سے بارش ہو رہی ہے، ہو رہے ہیں، اللہ کا فضل و کرم۔ ہم تو مخلوق کے سامنے فریاد کرنا اور آنسو بہانا جانتے نہیں ہیں، یہ بھی کوئی ایمان کا درجہ ہے۔ ایک کے سامنے اتنا رو لو اور اتنی اپنی بندگی پیش کر لو کہ پھر اوروں سے بے نیاز رہو۔
پشتو میں کہتے ہیں کہ ایک کے سامنے ایسا جھکو کہ پھر کہیں اور جھکنا نہ پڑے، اور وہ اللہ رب العالمین ہے جس کے سامنے بیش بہا سر رکھا جاتا ہے، پیشانی تھمائی جاتی ہے، ناک رگڑی جاتی ہے، خدایا تو راضی ہو جا، تو بزرگ و برتر اور تمام صفات میں اعلیٰ و شان میں اعلیٰ ہے، سبحان ربی اللہ۔ 2-3 مہینے بعد ہمارا جو شعبہ مالیات کا نگران ہے ہمارے منصور بھائی، ان سے اچانک پتہ چل گیا تمام سیٹوں نے پیسے بند کر دیے۔ میں نے کہا یہ تو الٹا معاملہ ہو گیا۔ یک دم خیال آیا کہ خزانے کا مالک تو خدا کا شکر ہے ایک اللہ ہے، اور اس اللہ کو خوب جانتا مانتا ہوں، یہ کون ہے ہمیں دینے والے، یہ کدھر ہے، کہاں سے آئے ہیں، اور ٹائٹ قسم کی دعا مانگی اور حق تعالیٰ کے حضور رویا۔ میں نے کہا نہ، عقیدہ میرا مضبوط رکھیے، مجھے بندوں کے بندنوں سے آزاد فرمائے۔ بالکل خوب جوش خروش میں آ کے رات کو مصلے پر سفید رومال بچھا کے، نہا کے، کپڑے صاف پہن کے، اور جیسے جمعہ اور عید کے لیے تیار ہوتے ایسے اب بات کرنی ہے بارگاہ احکم الحاکمین سے، آج فیصلہ کروانا ہے۔ الحمدللہ خوب بار رکعت تہجد شوق ذوق سے، بڑی بڑی صورتیں اس میں تلاوت کی، اور خاص درد و غم کی نماز پڑھی، آنکھ لگ گئی۔ حق تعالیٰ نے خواب میں بشارت دی کہ تیرے کام 100%، 1000%، 1,00,000 کروڑ درجے پیڑے سے بڑھ کر ہوں گے، افراد رہنے دو، ایک فرید اور ایک وحید اللہ بزرگ و برتر، بس وہ کافی ہے۔ میں نے خواب میں کہا کہ خدایا تجھے اپنی توحید سے کتنی محبت ہے، کتنی محبت۔ 15ویں دن مجھے اطلاع مل گئی کہ تمام شعبے پہلے سے بڑھ کر لبریز ہو گئے، اور وعدہ ہو گئے، فیصلہ نازل فرما دیا۔ جب یہاں لوگ آتے ہیں بیماریوں سے، ظالموں سے تنگ آ کر مجھے فریاد کرتے ہیں، تو میں پہلے یہ کوشش کرتا ہوں کہ اس نے خدا تعالیٰ سے بات کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بات کرنا بہت ضروری ہے، اور ٹھیک ٹھاک بات کرے، وہ موجود حقیقی اور زبردست ذات ہے۔ چھوٹے چھوٹے آدمی بندوں کا ایسا خیال رکھتا ہے۔ اس دن میں نے کہا بخاری شریف کے درس میں، کسی اور جگہ کہا، بخاری شریف میں ہے کہ ایک چوینٹی نے نبی کو کاٹا، چوینٹی نے۔ ہاں نبی نے سوچا کہ جب یہ مجھے کاٹ رہی ہے، جب نبی کو کاٹ رہی ہے تو اور بندوں کو کیسے نہیں کاٹے گی، تو نبی تو بڑے مہربان ہوتے ہیں، انہوں نے کہا اس کا گھر کدھر کا یہ ہے، کہ اس کے چاروں طرف آگ لگاؤ اور ختم کرو اسے۔ حق تعالیٰ نے اس پیغمبر کو کہا قرصت کا نملتن، آپ کو تو ایک چوینٹی نے کاٹا تھا، اور احرقت امتن تسبح اللہ، آپ نے پوری امت کو بھون ڈالا، وہ میرے تسبیح پڑھ رہی تھی، یہ کیا کیا آپ نے؟ اس میں بہت سارے لوگ، بہت سارے چوینٹیاں ایسی تھی جو تسبیح پڑھ رہی تھی۔ تسبیح ایسی بڑی چیز ہے، تسبیح پڑھنے والی چوینٹی کو تکلیف پہنچی، اللہ نے نبی کو تنبیہ کی، صحیح نہیں کیا آپ نے، بخاری شریف میں آیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو تسبیح شوق سے کرے اللہ ان کو بچائے۔ السلام علیکم جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مفتی ظفر علی خان رحمۃ اللہ علیہ کو کہ شیخ مفتی ظفر علی خان رحمۃ اللہ علیہ کیا بیان فرما رہے تھے۔